بہت مہربانی، خدا آپ کو جزائے خیر دے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں یو پی سے بات کر رہا ہوں، محمد ارشد یو رضا پی، فقیر کا نام. یو پی اتر پردیش. وہاں پہ آپ لکھنؤ کے پاس سے. لکھنؤ کے پاس سے. جی شیعہ غیر شیعہ نا آپ؟ جی بحمدہ تعالیٰ میں سنی ہوں. اوکے اوکے اوکے، حکم کریں بھائی صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی جی جیسے کہ میں نے آپ سے پچھلے نشست میں آپ سے پچھلے ہفتے غالباً آپ سے سوال میں نے کیا تھا، تو آپ نے اس کا جواب نہ دیتے ہوئے، تو میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. سوال میرا یہ کہ حضور حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو چوتھے خلیفہ ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، اور آپ لوگ جو ہے مولا علی حیدر کرار کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں سوائے ما رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا سارے انبیاء سے افضل مانتے ہیں ان کو. آپ یہ بتائیے کہ کیا غیر نبی کے انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نے فرمایا جو علی نفس نبی منی ہے. وانا منہ. میں ہاں، بتا رہا ہوں جو نفس علی نبی ہے وہ منی آپ سے. وانا منہ. جی جی جی. انا و علی انا و میں بتاتا ہوں آپ کو، سنیے. انا و نور علی من واحد کا لفظ مسند امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر نقل فرمائے ہیں. میں علی ایک نور سے تھے، ایک میں نبوت عطا فرمائی، ایک میں ولایت عطا فرمائی. اچھا. اس میں بھی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان والے ہیں یا نہیں ایمان والے. ٹھیک ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے، کیونکہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام کا نور منتقل ہوا وہ سب کے سب موحد تھے، دین ملت ابراہیم پر تھے، وہ سب کے سب مسلمان تھے. اس میں کوئی شک و شبہ بحمدہ تعالیٰ نہیں ہے. بعض نے اعتراض کیا ہے مگر بعض نے اس کے قائل ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ جو اس کے قائل ہیں اور حضرت حضور حیدر کرار کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ عیسیٰ حیدر کرار سے، تو اب عقلی دلائل نہ دیتے ہوئے، کیونکہ آپ میں عقل کا زور نہیں ہے، آپ نقل کے اوپر آتے ہیں، تو ہمیں نقل دکھائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی تم موسیٰ سے افضل ہو، تم عیسیٰ سے افضل ہو. مگر ہمارے کتب میں عقیدے کی کتاب ہو یا جو ہے فقہ کی کتاب ہو، اس میں مسرح ہے یہ بات، روشن و فروز ہے کہ وہ غیر نبی انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتا، کسی میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ کی کتابوں میں بھی مسرح ہے. شیخ علامہ ملا باقر مجلسی نے قصص الانبیاء، جس کو حیات القلوب کہتے ہیں، اس میں حضرت کیا نام ہے الیاس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے امام باقر سے جب حضرت الیاس کی ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت علی کے اوپر وحی آتی، حضرت نبی علیہ السلام کے وحی آتی تھی تو وہ سنتے تھے حضرت علی. نہج البلاغہ کے اندر بھی جو ہے علامہ شیخ رضی صاحب نے بھی نقل کیا، جس کا ترجمہ علامہ جعفر حسین صاحب نے بھی کیا، یہاں سے چھپتا ہے لکھنؤ سے، بحمدہ تعالیٰ فقیر کے پاس موجود ہے. تو اس میں جو وہ فرشتے کو سنتے تھے، اور نبی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بلا واسطہ وحی کو بھی سنتا ہے، اللہ سے کلام ہوتا ہے، بات بھی کرتا ہے. تو آپ نے نبی کا تقابل کیوں کیا حضرت علی سے؟ موسیٰ کو دیا، وہ صاحب کتاب تھے. آپ نقل کی بات مت کریے گا، عقل کی بات، آپ نقل کی بات کریے. کوئی مثال مت دیجیے گا کہ نبی نے فرمایا علی من کنت مولا فحاز علی مولا انا مدینۃ العلم والی باوا. نبی نے فرمایا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کتاب دیجیے، نبی کا قول دکھائیے مرفوع، اے علی تم عیسیٰ سے افضل ہو. مگر ملا باقر مجلسی نے مسرہ کر دیا ہے کہ انبیاء سے تقابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ نبی کو فرشتوں کو دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اللہ سے بلا واسطہ کلام کرتے ہیں. یہ صفت مولا علی میں نہیں ہے، اس کو ملا باقر مجلسی کتاب اوکے، اب معتبر سنو، میں نقل کتاب کرتا لے کے ہے. آتا ہوں، مجھے کتاب لانے کی ضرورت ہے. کتاب لے کے ہاں آتا ہوں پھر ہاں آپ. اوکے، قصص آپ نکالیے، سنیے. نکالیے کتاب نکالیے. اوکے 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 اوکے. حیات القلوب نکالیے ملا باقر مجلسی، صفحہ نمبر 559 نکالیے. میں بھی کھول لیتا ہوں، اب کھولیے کتاب. جی جناب. کیا نام ہے آپ کا؟ اسم گرامی کیا ہے؟ جی فقیر کا نام ہے محمد ارشد رضا. ارشد رضا نام ہے فقیر کا، اہل سنت اوکے والجماعت. اوکے. ارشد بھائی، آپ دیکھیے، میں آپ نے حدیث مطالبہ کیا ہے شیعہ کتب سے، تو اس میں افضلیت ہو، ٹھیک ہے نا، ائمہ طاہرین علیہ نہیں السلام کی نہیں، میں نے افضلیت. دکھائی ہے. جی رسول جی اللہ کا دکھائیں قول گے، دکھائیے، دکھائیں گے. ایک منٹ. رسول اللہ کا مرفوع قول دکھائیے. مجھے موقوف ایک قول نہیں منٹ. چاہیے حضرت علی. اوکے، آپ اجازت دے دیجئے. جی فرمائیے. آپ اجازت دے دیجئے. آپ آئی ایم کو پتہ ویٹنگ ہے ویٹنگ کہ میں انتظار کر رہا ہوں. شیعوں کے میٹنگ نزدیک رسول پاک آپ بات سنیے نا، شیعوں کے نزدیک رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قول میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا قول آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک ایک ہی ہے. کیا آپ کے نزدیک ایک ہی ہے؟
ایک ہے بالکل. آپ کے نزدیک رسول رسول صلی اللہ اللہ کا علیہ ایک قول ہے نا، رسول اللہ شریعت کے آپ مالک سنیے کون میرے ہے؟ بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، ان کے صدق میں، جی اور ائمہ جی طاہرین جی، علیہ السلام کے صدق میں کوئی فرق ہے ہی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کہاں عزیزو. سے لکھا ہے؟ حدیث، اس کی حدیث دیجیے، پہلے مجھے اس کی حدیث دیجیے کہ ائمہ مطہرین، یہ ائمہ علیہ السلام کے قول میں. یہ دوسرا موضوع ہے، یہ دوسرا سیکنڈ نہیں نہیں، موضوع ہے. دوسرا پہلے نہیں نہیں، ایک اس کو ایک دیجیے. نہیں نہیں، قل ہاتوا برہانکم ان دیکھیں کنتم صادقین. آپ ٹھیک سچے ہے، ہیں؟ نہیں نہیں، میں نہیں سچے ہیں تو کہتا، دلیل میں نہیں دیجیے. دیکھ نہیں دلیل بھائی دیجیے. وہ بھائی نہیں نہیں، کہنا وہ نہیں بھائی ہوگا. دیکھو یہاں دلیل صحیح کے ہے. کام ہے بھائی، آپ دلیل سے دیجیے. ٹھیک ہے ہنسی ٹھیک مت، ہے دیکھیے بھائی، ہنسی مت، یہ سمجھ ہنسنا گیا لفاظی سمجھ نہیں ہو رہی گیا. ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں، دین بات کریں. ہاں آپ کیوں اتنا ہاں. جذباتی ہو رہے ہیں بھائی؟ سمجھ گیا نہیں آپ دلیل جذبات مانگ رہے جناب، اللہ یاری صاحب، ہیں. میں او بھائی چپ جذباتی ہو نہیں جاؤ ہو رہا نا. ہوں. اوکے دیکھیں، ایک سوال کیا نا، اس کا جواب دے دیں، پھر دوسرا سوال کیا، پھر اس کی جواب دیں گے نا، باری باری ہاں تو ہوگی. دونوں اب دیجیے نا. ہاں ہر چیز کا جواب ایک سیکنڈ میں نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ شیعوں کا قول عقیدہ رسول سے دیجیے نا. آپ شیعوں کی عقیدہ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعوں کے ہاں نزدیک تو مولا علی ائمہ نے نبی سے سیکھا ہے نا. بھائی سن لو، شیعوں کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قول میں کوئی فرق ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا فرمان ایک جیسا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، چاہے چھٹے امام کہیں، چاہے 11ویں امام کہیں، چاہے 12ویں امام کہیں، ایک ہی جیسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ معصوم ہے. اور ان کے خلیفہ، ان کے جانشین کا ان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ہے. یہ کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 26، ملاحظہ فرمائیے. بحار الانوار جلد نمبر 26، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 267 میں، 267 جلد نمبر 26، باب تفضیلهم علیہم السلام علی الانبیاء وعلی جمیع الخلق. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی افضلیت، ان کی تفضیل یعنی ان کی افضلیت تمام انبیاء پر اور تمام خلائق پر. وَأَخْذُ مِيثَاقِهِمْ عَنْهُمْ وَعَنِ الْمَلَائِكَةِ وَعَنْ سَائِرِ الْخَلْقِ. اور اللہ تعالیٰ نے میثاق اخذ کیا ہے، وعدہ لیا ہے انبیاء سے اور ملائکہ سے اور تمام خلق سے کہ ان کی اتباع کرو، ان کی طاعت کرو، ان کی تقدیس کرو اور ان کی تعظیم کرو. ان کی تعظیم کرو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. وَإِنَّ أُولِي الْعَزْمِ إِنَّمَا صَارُوا أُولِي الْعَزْمِ بِحُبِّهِمْ صلوات اللہ علیہم. اور جو انبیاء اولی العزم من الرسل ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ جن کو شریعت ملی ہے، یہ اولو العزم اسی لیے بنے ہیں کہ ان کا حب بہت زیادہ تھا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے. اچھا، پورا باب ہے، اس میں احادیث بہت زیادہ ہیں، ایک حدیث نہیں ہے. پہلی حدیث کتاب تفسیر علی ابن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس نے مناجات کیا، انی لا اقبل الصلاة الا ممن تواضع کان مما ناجى اللہ موسیٰ نے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا کہ میں نماز صرف اس شخص سے قبول کرتا ہوں جو میرے عظمت کے لیے وہ تواضع کر دے. وَأَلْزَمَ قَلْبُهُ الْخَوْفِ، اور اس کے دل میں میرا خوف ہمیشہ ہو. وَقَطَعَ نَهَارَهُ بِذِكْرِ، اور ہمیشہ اپنا دن میرے ذکر میں گزار دے. وَلَمْ يُبِتْ مُصِرًّا عَلَى خَطِيَّةٍ، اور رات اس کا گزرے جبکہ وہ کوئی خطا نہ کرے. اچھا، وَعَرَفَ حَقَّ أَوْلِيَائِ وَأَحِبَّائِ، اور میرے اولیاء اور احباء کا حق وہ قبول کرے. فقال موسیٰ علیہ السلام یا رب تعنی بأولیائک وأحبائک ابراہیم واسحاق ویعقوب. یا اللہ، تو کیا تیرا مقصد یہی ہے کہ اولیاء اور احباء سے تیرا مقصود ابراہیم، اسحاق، یعقوب میرے آبا ہیں؟ قال ہم کذالک، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، اسحاق یہ میرے اولیاء اور احباء ہیں. الا انی اردت بذلک من اجلہ خلقت آدم وحواء ومن اجلہ خلقت الجنۃ والنار. بلی، لیکن یہ وہ نہیں ہے جن کہ میں نماز کی قبولی کا شرط ہو، یہ وہ نہیں ہے. جن کے نماز کی قبولی کا شرط ہے ان کی محبت، وہ کون ہے؟ وہ جس کے لیے میں نے جنت و نار خلق کیا، اور جن کے لیے جن کی محبت میں نے آدم و حوا کو خلق کیا، وہ ہیں. فقال ومن هو یا رب، اس نے عرض کیا کہ وہ کون ہے، یہ وہ کون ہے کہ جو ان سے بھی افضل ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے افضل ہیں. جنت و نار انہی کے لیے خلق کیا ہے، آدم و حوا انہی کے لیے، پوری خلقت انہی کے لیے. وہ کون ہے؟ فقال، اللہ نے فرمایا محمد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شققت اسمه من اسمی، میں نے ان کا نام اپنے اسم سے مشتق کیا ہے. لأنی انا المحمود وهو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میں محمود ہوں وہ محمد ہے، ان کا اسم میرے نام سے ہے.
فقال موسیٰ یا رب اجعلنی من امته، اور موسیٰ نے دعا کی یا اللہ مجھے اس کی امت سے بنا دے، مجھے اس کا امتی بنا دے. فرمایا یا موسیٰ انت من امتی اذا عرفت منزلته ومنزلت اہل بیته. اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کی امت سے ہوگا اگر تو اس کی معرفت رکھ دے، اور اس کے اہل بیت کی معرفت رکھ دے تو اس کی امت سے ہوگا. بل ان مثله ومثل اہل بیتی فی من خلقت كمثل الفردوس فی الجنان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور ان کے اہل بیت کی مثال فردوس کی مثال ہے جنات میں. جنت میں سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس، ٹھیک ہے نا. جیسے جنت میں سب سے بہترین جنت فردوس ہے، اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام خلائق میں سب سے افضل ہیں. لا ينتشر ورقها ولا يتغير طعمها. فردوس جو ہے اس کی درختوں کے پتے گرتے نہیں ہیں، اور اس کے جو کھانے ہیں لذائذ ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، خراب نہیں ہوتے. فمن عرفهم وعرف حقهم جعلت له عند الجهل علما. جو ان کو پہچانے اور ان کے حق کو پہچانے، میں ان کے جہل کے اگر وہ جاہل ہوں تو میں ان کو علم عطا کرتا ہوں. وعند الظلمة نور، اگر وہ تاریکی میں ہوں تو ان کو نور عطا کرتا ہوں. اجیبه قبل ان يدعوني، میں ان کو اجابت کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکارے، میں ان کو اجابت کرتا ہوں. واعطيه قبل ان يسألني، اور ان کو عطا کرتا ہوں اس سے پہلے کہ مجھے پکارے. اس کے بعد دوسری حدیث، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی ذیل میں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے جب آدم علیہ السلام کے پشت میں تھے، آدم علیہ السلام کی نسل ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا. سورہ اعراف کی آیت ہے. اچھا، کان المیثاق ماخوذا علیہم للہ بالربوبیہ، وہ میثاق جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا سب سے وہ یہ تھا کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کریں. ولرسولہ بالنبوہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. لامیر المؤمنین والائمہ بالامامہ، اور امیر المؤمنین اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کا اقرار کریں. فقال الست بربکم ومحمد نبیکم وعلی امامکم والائمۃ الہادون ائمتکم. تو اس وقت اللہ نے ان سے پوچھا تھا میں تیرا رب نہیں ہوں، محمد تیرا صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی نہیں ہے، علی تیرے علیہ السلام تیرے امام نہیں، اور ائمہ ہادون تیرے امام نہیں ہے. فقالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں. فقال اللہ ان تقولوا یوم القیامت، ای تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین. یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں آپ کو دکھاؤں سورہ مبارکہ اعراف میں. بھائی صاحب آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ چلے گئے؟ جی ہلو، نہیں میں بول رہا ہوں، آپ سنیے نا. ہاں میں سنا رہا ہوں حدیث، ٹھیک ہے نا. ہاں جی حدیث سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی حدیث سنا رہے ہیں، آپ لائن میں رہیں. بولے رسول دکھائیے، بولے حدیث بولے رسول. آپ شیعہ عقیدہ جاننا چاہتے ہیں نا؟ شیعہ عقیدہ نہیں، سنیوں کی کتاب سے اپنا عقیدہ ثابت کرے گا نا. اگر آپ مخالفین، ہاں آپ مخالفین کے یہ کہاں کی دلیل ہے یار؟ حسن اللہ یاری صاحب، آپ کو آپ بہار الانوار پڑھ رہے ہیں علامہ مجلسی کی، اور آپ اپنے عقیدہ بیان کر رہے ہیں. اچھا آپ سنیوں کی کتاب پڑھیں، بخاری پڑھیں، سیاستہ پڑھیں. اچھا آپ کو اب میں بات سمجھ گیا نا. اچھی بات ہے، مجھے بات ختم کرنا ہے. آپ ہونا چاہیے نا کہ مخالفین کی کتابوں سے اعتراض چاہتے ہیں. امام رضا علی نے جب مناظرہ کیا تھا تو یہودی نصرانی کے طورے سے جواب پڑھا تھا، نہ کہ قرآن سے جواب کیا تھا. علامہ سے صدوق اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں پورا مناظرہ. تو میں نے آپ کی بات نہیں سمجھا نا. آپ جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ اگر بخاری سے میں آپ کو ایسی حدیث دکھاؤں جس میں 12 امام ہیں وہ افضل ہوں، ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں نا کہ آپ ہماری کتب سے ثابت کریں. تو میں ثابت کر رہا ہوں، خاموش رہیے. ہاں آپ کی کتب سے ثابت کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں ثابت ابھی تک آپ ثابت نہیں کر پائے. سنیے میری بات، ابھی تک آپ ثابت نہیں کر پائے. میں آپ کی کتب سے ثابت کرتا ہوں. ایک منٹ، میں قرآن سے اور آپ کی کتب سے ثابت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. نہیں صحیح مرفوع حدیث پیش کرے گا. اور صحیح مرفوع حدیث کوئی بات نہیں. ہاں قول رسول دکھائیے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، نبی نے فرمایا کہ علی تم جو ہے موسیٰ سے افضل ہو، جسے آپ نے ابھی بتایا. بہار الانوار کی کتاب آپ نے پڑھا. میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، نہ صرف بلکہ اہل بیت علیہ السلام. آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت برتر ہے یا آدم علیہ السلام کی عصمت برتر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالا تر، کوئی انسان کو جو ہے اس کے تجاوز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، ان کی پاکی بلند تر ہے یا حضرت ابراہیم، حضرت
موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ ارے السلام. یہ چھوٹا بچکانا سوال مت پوچھیے، یہ تو سنیوں کے بچوں کو معلوم ہے کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہے. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، جب یہ آپ پتہ زیادہ وہ ہے مت تو بولے، آپ جواب دیجیے. میں نے دیکھا عزیزو، آپ میں نے جواب دیجیے، مجھ سے سوال مت پوچھیے. میں نے سے سوال میں کیا آپ ہے سے سوال کر رہا ہوں، قول رسول پیش کریں، حدیث سے پیش کریں. اوکے سمجھ گئے نا. دیکھ ایک ہی بات کو 10 دفعہ نہ دہرائیں، مجھے بات کرنے دیں. میں نے سے سوال کیا عزیزو، کیا سوال کیا؟ میں نے کہا عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتر ہے یا انبیاء سلف کی، انبیاء اولو العزم کی؟ تو انہوں نے کہا یہ بیچگانہ سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو عزیزو، یہ کتاب ہے مسلم، یہ کتاب ہے مسلم، چاپ دار الفکر صدقی جمیل الاتار صاحب کی تحقیق ہے، چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2010 میں دار الفکر بیروت لبنان میں. صفحہ نمبر 1260 میں کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر بتا دیجیے. حدیث نمبر ہے 6155 مکررات کے حذف کے ساتھ 2424. عائشہ سے روایت ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل. اب جب تک میں حدیث پڑھتا رہوں تو آپ خاموش رہیے پلیز، مجھے انٹرپٹ نہ کریں. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پر یہ کملی تھی جو اون کی کملی تھی، اور اس پہ نقش و نگار تھے زین کی، جو سواری ہوتی ہے اون کی، من شعر اسود، کالے اون کی. فجاء الحسن بن علی علیہ السلام فادخلہ. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے، ان کو داخل کیا. ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معه. پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، ان کو داخل فرمائے. ثم جاءت فاطمہ سلام اللہ علیہا فادخلها. پھر فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائے، ان کو بھی داخل کیا. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو داخل فرمائے کملی کے نیچے کے اندر. اچھا، پھر ثم جاء علی علیہ السلام، پھر علی علیہ السلام تشریف لائے فادخلہ، ان کو بھی داخل فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے نیچے. ثم قال، پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کیا، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. کہ اللہ، آیت کا ترجمہ کیا ہے عزیزو؟ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ صرف آپ اہل بیت، انما کا مطلب حصر، یہ سب کے لیے نہیں، صرف آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. کملی کے نیچے داخل کون کرتا ہے بھائی؟ کملی کے نیچے کون کسی کو داخل کرتا ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے عرب میں. او بھائی آپ سنیے، حدیث پڑھ چکا ہوں بھائی، میں نے کہا خاموش رہیں جب تک میری بات ختم نہ ہو. تو پھر جو آپ کو کہا حدیث پڑھ لوں گا، ہاں پھر خاموش رہو، پھر آخر تک خاموش رہو، جب تک میری بات ختم نہ ہو خاموش رہو. تو کملی کے نیچے کسی کو داخل کرنا یہ کسی کا رسم نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی پیشہ تھا، یا عرب میں کوئی ایسا پیشہ ہو کہ کسی بچوں کو کملی کے نیچے داخل کرو. ٹھیک ہے نا. بالخصوص کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، داماد بڑا آدمی ہے، شادی ہو چکا ہے، ان کو کملی کے اندر داخل کرو. ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی عرب میں جو ہے کوئی سردی بھی نہیں ہے تو وہاں پہ سردی ہوتی ہو، اتنی سخت سردی ہے، سب کو کملی کے نیچے داخل کرتے. اگر کملی کے نیچے داخل کرنا کوئی رسم ہوتا تو اپنی بیویوں کو بھی داخل کرتے، ان کے لیے بھی آیت تطہیر پڑھتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی کے اندر داخل فرماتے ہیں؟ دیکھو عزیزو، یہ امت کو بتانے کے لیے، یہ حصر بتانے کے لیے، کیونکہ آیت میں اہل بیت کا ذکر ہے، اور اس وقت کمرے میں اور بھی لوگ ہوں گے، وہ بھی ادعا کریں گے کہ ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے تھے وہاں پہ، پاکستان پاک بیٹھے تھے، پھر ہم بھی بیٹھے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی. ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح ہوتا کہ مسجد میں اس طرح آیت کی تلاوت کرتے، یا گھر میں کرتے، کمرے میں کرتے، باغ میں کرتے نا، تو حصر ثابت نہیں ہوتا. یعنی یہ صفات، یہ فضیلت ان کے لیے دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ بھی ادعا کرتے، ہم تھے وہاں پہ، انہوں نے، ہم بھی کمرے میں تھے، حجرے میں ہم بھی تھے، بیت میں ہم بھی تھے، انہوں نے یہ تلاوت کی. ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل انجام دیا تو بہت عجیب ہے کہ ایک شخص، خود ان کی عمر بہت ہے، ہجرت کے وقت ان کی عمر مبارک تھی 53 سال. اب ہجرت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سنہ 4-5 ہجری کی ہے. اس کے بعد یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے اواخر میں سنہ 57 وغیرہ 57 کی عمر ہے، یا 56-57 کی عمر ہے، کم از کم اتنا عمر ہے. اور ان کی داماد ہے، بیٹی ہے، شادی شدہ، سب کو وہ کملی کے نیچے داخل کرتے ہیں. پھر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. آیت کیا کہہ رہا ہے دوستو عزیزو؟ آیت کہہ رہا ہے صرف، انما کا مطلب ہے حصر، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. یرید اللہ، اللہ کا ہمیشہ سے ارادہ ہے، اور اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کسی کو، اس کو کوئی روکنے والا نہیں.
لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، کیا اہل البیت، یہ اس میں بھی حصر ہے کہ صرف آپ اہل بیت میں سے، صرف آپ اہل بیت میں سے تم ہر قسم کی پلیدی کو دور کریں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ آپ کو پاک اور پاکیزہ بنائے، پاک و پاکیزہ بنائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت کا شان نزول کون ہے؟ شان نزول واضح ہے، اب جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وہ معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ترتیب قرآن ہے وہ ترتیب قرآن کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سیاق و سباق کی جو ہم نے جواب بہت دیا کہ سیاق و سباق وہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو قرآن سے استدلال کرتے ہیں، جو نہایت یا جاہل ہیں یا متجاہل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قرآن کی ترتیب جو ہے ترتیب نزول نہیں ہے، اور اس کے علاوہ قرآن میں بہت سارے آیات ہیں کہ صدر آیا کسی سے خطاب ہے، ذیل آیا کسی سے خطاب ہے، صدر آیا کسی موضوع پر ہے، ذیل آیا کسی اور موضوع پر ہے، یہ تو بہت ہوتا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی دلیل ترتیب سیاق و سباق کو یہاں پہ اس مقام پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ازواج بھی ہوتے اس میں نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے لیے بھی پڑھتے اور اس کا نقل بھی ہو جاتا۔ تو یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پڑھا ہے، اور اس میں کون شامل ہے؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ سے ہر پلیدی کو دور کروں گا اور آپ کو پاک نہایت پاکیزہ بناؤں گا۔ تو ابھی اس شخص نے خود کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت جو ہے، خوب یاد رکھیے کہ عصمت ہے فوق عصمت بقیہ انبیاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے کہا یہ بچے کا نا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ابراہیم علیہ السلام کی عصمت سے برتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی، ان کی عصمت، ان کی طہارت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام باقی انبیاء سے برتر ہے۔ لیکن آیت دیکھیے، یہ جو طہارت ہے، یہ جو پاکی ہے، یہ جو عصمت ہے، یہ ہر رجس سے دور ہونا ہے، یہ جو خصیصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مساوی کون ہے اس آیت میں؟ اس کا مساوی کون ہے مجھے بتائیے؟ واضح ہے، واضح ہے، اگر ایمان ہے، اگر تعصب نہیں ہے تو اس کا مساوی کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اس کا مساوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اس کا مساوی امام حسن علیہ السلام ہے، اور اس کا مساوی امام حسین علیہ السلام۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آیت نازل ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ خود ہر طرح کی پلیدی آپ سے دور کرے گا اور یطہرکم تطہیرا، آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت ہے، جو پاکیزگی ہے، وہ سب انبیاء سے برتر ہے، جو اس صفت میں اس کا مساوی ہوگا، اس کا شریک ہوگا، یعنی وہی تطہیر جو نبی کے لیے، وہی تطہیر امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ، وہی تطہیر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہی زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے دونوں فرزندوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، دونوں فرزندوں کے لیے وہی تطہیر، ان سب تطہیر میں سب شامل، اذہاب الرجس میں کہ پلیدی ان سے دور ہو، اس میں یہ ایک جیسے ہیں۔ تو ثابت یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا صحیح حدیث دکھاؤ، ہمارے اپنے کتب سے دکھاؤ، آپ کو اپنے کتب سے دکھایا، عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے خود اقرار کیا ہے فوق عصمت انبیاء، ٹھیک ہے نا۔ تو ثابت ہوا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی پاکیزگی، ان کی عصمت اس انبیاء علیہ السلام کی عصمت سے برتر و بالاتر ہے۔ اب جواب دے دو، رد کرو۔ جی اب میں بول رہا ہوں، سن رہے ہیں آپ؟ جی جناب۔ آپ نے میری آواز کو میوٹ کر دیا، پہلی بات تو آپ لوگ میری بات سنتے نہیں۔ تو آپ بار بار بیچ میں پڑھتے تھے نا، میں نے آپ کو کتنی دفعہ گزارش کی؟ نہیں، میں نے جب آپ نے مجھے متنبع کر دیا، مجھے فرمایا آپ نے کہ حدیث پڑھو، تو میں نے آپ کو خاموش پڑھنا شروع کیا۔ جی خاموش رہیے، اب جواب آپ نے کہا ہے۔ جی 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 آپ سنیے، آپ نے جو تو میوٹ کیا تھا اس لیے؟ صحیح مسلم کی روایت، جی جی آپ نے سنے، میوٹ آپ نے کیا ہے، آپ اس کو آگے مت بڑھائیے بات کو، اب جو میں بات کر رہا ہوں سنیے۔ بے حمدی تعالیٰ، آپ نے جو صحیح مسلم کی جو عبارات آپ نے پیش کی ہے، کسی کا شک و شبہ نہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو خاص فرمایا، اس میں کسی کا انکار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر میں تطہیر کے اندر پنجتن پاک کو شامل کیا، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے، اور آپ نے ان کو افضل قرار دیا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر میں آپ سے پیش کر رہا ہوں دلیل کا مطالبہ، میں آپ سے کر رہا ہوں، اس میں یہ دلیل کہا ہے کہ نبی نے فرمایا علی تو موسیٰ سے افضل ہو، عیسیٰ سے افضل ہو، اس میں تو آپ کے رزق کے حیض و نفاس سے اور دیگر گناہوں سے پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے ان کو خاص فرمایا ہے، اس میں یہ کہاں بات ہو رہی کہ افضل ہے، یہ تو ان کو ایک منفرد جو ہے فضائل دینے کی ضرورت۔ نبی کو اللہ نے سائے تطہیر میں حیض و نفاس سے پاک کیا، سنیے بھائی۔ نہیں نعوذ باللہ، پہلے میری بات سنا کر اس کے بعد جواب دیا کریں۔ تم نے ابھی خود کہا ہے، لگتا ہے اردو بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ نہیں ہر گناہ سے پاک فرمانا، اللہ ہر گناہ سے محفوظ اور پاک فرمایا ہے، دیکھیں یہ گناہ سے اہل بیت کو محفوظ فرمایا ہے، پاک فرما دیا ہے، ان سے گناہ محفوظ ہے۔
اب میری بات سنیے، آپ دلیل پیش کریے آپ کے علامہ مجلسی نے، سنیے میری بات اب سنیے، علامہ مجلسی نے حیات آیت القلوب، کی پہلے صحیح ترجمہ کریں، حیات القلوب کی طرف آتے ہیں آپ، آیت کی طرح صحیح ترجمہ کریں نا، آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے آیت سی تو یہ تو ہمارے میں بھی ہے، بات سنیے، آیت کی ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے حیض و نفاس دور کیا، الرجس یہ میں کہاں کہہ رہا ہوں، بات سنیں، میں بالکل مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں، میرا اعتماد ہے، آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے، آپ میں بات کرنے میں مانتا ہوں آپ کے کہنے سے، نہیں آپ مجھے نہیں، اگر آپ میں آپ کو لکھ کے دیتے تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں، تو آپ خالی بات کو گھمائیں گے، آپ زیادہ بات کو گھمائیں نا، تو پہلے میری آیت دلیل کو کو پڑھیے سنیں نا دوبارہ، آیت اللہ نے آیت میں کہا ہے کہ میں آپ سے ہر رجس کو دور کر رہا ہوں، ہر رجس کو دور کر، آپ کہہ رہے ہیں حیض و نفاس کو دور کیا، ہر رجس کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیر باللہ ان سے حیض و نفاس دور کرنے کی کیا بات ہے؟ جو طہارت نبی کو حاصل ہے، جو عصمت، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جو طہارت نبی کو، جو نبی کو حاصل ہے وہ کسی غیر نبی کو نہیں حاصل ہے، میں نے آپ کو کہا، علامہ مجلسی نے کہا حدیث موت، میری بات سنیے، آپ تو بیچ میں کہہ رہا حاصل ہے، ہاں تدیر کہہ رہا حاصل ہے، تم ثابت کرو کہ کیا حاصل کہہ رہا ہے کہ وہ ابو موسیٰ سے افضل ہے، بالکل بتائیں موسیٰ سے افضل کا لفظ دکھائے قرآن میں، چلو دکھائیے، موسیٰ سے پڑھیے، موسیٰ سے افضل ہے حضرت علی، پڑھیے آیت پڑھیے، عقل کے لیے ہے، من کنتم صادقین، جی جی جی، ارے قرآن پڑھیے، جی اب سنیں قرآن گے، بھی دوسرا ہے، سنیں گے یا تو مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے، 1 منٹ مجھے بولنے دیجیے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میں ساکت تو ہوں، آپ خاموش رہیے، اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو مجھے بولنے دیں، اگر آپ خود کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ، ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، آپ میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب کے اندر نقل فرمائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے بات بالکل واضح آیا ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے کہ حضرت علی کو فرشتہ نہیں دکھتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتہ دکھتا تھا اور اللہ کا کلام سنتے تھے، اور علامہ مجلسی نے اس کو حدیث معتبر کہا ہے، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، اس کو معتبر کہا ہے، اور اس کے بعد نقل فرمایا، اور آپ نے جو صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ انبیاء سے افضل ہے، اگر انبیاء سے افضل ہے تو موسیٰ عیسیٰ کا نام دکھا دیں، انبیاء علیہ السلام کو نام دکھا دیں کہ علی نے فرمائے ان پانچوں کو شامل کر کے انبیاء سے بالا تر اور ان سے افضل قرار دیا، ایسا نہیں ملے گا، آپ کی علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کتاب، اس کو معتبر قرار دیتے ہیں حیات القلوب کے اندر، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، سن لیجیے میری بات، میں مختصر کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت علی نہیں دیکھ پا رہے، تو اگر حضرت علی انبیاء سے افضل ہوتے، موسیٰ سے افضل ہوتے، تو فرشتوں کو دیکھتے بھی اور اس سے بات بھی کرتے، اور اللہ سے ان کے سامنے بھی بالکل بلا واسطہ بات ہوتی، وہی نہیں ہوتی، الہام نہیں ہوتا، تو آپ سے یہ، اس سے آپ کا دجل اور جو فریڈ مکار دسیسہ کاری آپ کے ثابت ہو رہی کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، ایک بھی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، خالی باتیں بنانے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ باتیں بناتے ہیں، سنیوں سے بات کرنے کی آپ کی ہمت ہی نہیں ہے، آپ نئے آئے، آپ کو اپنی کتاب آپ نے نہیں پڑھی ہے، آپ تمیز سے بات کریں پلیز، آپ جی دیکھتے میں آپ سے دلیل کو تمیز سے بات کر رہا ہوں، کرتے ہیں نا، اب میں نے دلیل آپ کو دی، حیات القلوب پڑھ لیجیے علامہ مجلسی کی، اچھی بات ہے، آپ کی بات سنی، اب آپ ساکت رہیے، ٹھیک ہے نا، بات سنی آپ دلیل دیجیے مجھے، دلیل اب ساکت رہو، اب اگر میری بات کاٹ دی تو میں آپ سے خداحافظی کروں گا، ٹھیک ہے، دیکھیں میرے عزیزوں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں حیات القلوب میں یہ لکھا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ تحقیق کرتے ہیں کہ حیات القلوب ہمارے نزدیک کو یا علامہ مجلسی کے کوئی کلام ہو کہ مجلسی نے یہ کہا، یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرفوع قول، یعنی صحیح حدیث دکھاؤں میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائی آپ کی اپنی کتب سے، آپ میرے نقل کرتے ہیں مجلسی کا قول، مجلسی کا قول جو ایک عالم ہے، عالم کا قول ہمارے لیے کوئی حجت نہیں رکھتا، پھر وہ بھی کس کتاب سے، بھائی صاحب مذاق نہ اڑا، اب بھلے اب میں آپ کو ابھی تو آپ نے حیات القلوبی تو پیش کی تھی، بہار الانواری تو پیش کی تھی آپ نے، تب میں نے حدیث دکھایا تھا بہار الانوار، تو عرض یہ ہے میرے عزیزوں کہ مجلسی اگر کوئی جملہ کہ وہ ہماری حجت نہیں رکھتا، اب اگر آپ، وہ بھی حیات القلوب جو ایک فارسی کتاب ہے، اگر آپ کسی چیز سے ہمارے خلاف دلیل لے کے آتے ہیں، وہ حدیث جو ہے ہمیں مصادر میں سے دکھائیں کہ فلان مصدر میں یہ لکھا ہے کہ نہ کہ کسی فارسی کتاب کا حوالہ دے دو، نہ اس کا پیج نمبر معلوم ہے، ہم فارسی کتب کی طرف مراجعہ نہیں کرتے، فارسی کتب عربی کتب کا ترجمہ ہے، اس طرح ترجمہ میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی کچھ الفاظ ہوں، لیکن یہ احادیث میں موجود ہے، کافی میں موجود ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتہ نہیں دکھاتا، لیکن دوسری احادیث بہت سارے احادیث ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے ہمارے خدام ہیں، ان جبرائیل ان الملائکۃ لخدامنا ولخدام شیعتنا، فرشتے آ کے ہماری خدمت کرتے ہیں، تو یہ حدیث میں ہے اس طرح کہ امام، ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث تقیہ کے طور پر ہوں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تقیہ کے طور پر دوسری بہت سارے احادیث میں ہے کہ ملائکہ آتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بہت سارے احادیث میں ہیں کہ
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، وہ مخالفین کے کتب میں بھی ہے، صرف شیعہ کتب میں نہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ خطبہ ہے کہ جب بھی وہ ان والد کی شہادت کے اگلے دن انہوں نے خطبہ دیا تھا کہ کل اس شخص کی شہادت ہوئی ہے کہ جب بھی وہ جنگ میں نکلتے تھے جبرائیل ان کے دائیں ہاتھ میں ہوتا تھا، میکائیل ان کے بائیں ہاتھ میں ہوتا تھا، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ. تو یہ احادیث میں تو اس طرح بہت ہے کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھایا کہ سب ملائکہ سے ان سے عہد لے لیا اللہ تعالیٰ نے عہد لے لیا کہ تم ایمان لاؤ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. تو اگر کوئی ایسی حدیث مل جائے کہ کہہ دے کہ ہم ملائکہ کی بات سنتے ہیں لیکن ملائکہ میں نظر نہیں آتا، تو اس کا ہم یہی کریں گے، ہم یہی کریں گے کہ یہ تقیہ کے طور پر ہے، تقیہ کے طور پر ہے، کیونکہ ان کی جو افضلیت ہے وہ ملائکہ پہ وہ ثابت ہے. آپ نے مجھ سے جو دلیل مانگی نا اپنے کتب سے کہ ثابت کرو کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ السلام، علی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء سے افضل ہے. وہ میں نے دکھا دیا آپ کو، جو حدیث میں نے دکھایا نا. آپ کہتے ہیں مجھے اس طرح دکھاؤ کہ کہہ دے یا علی آپ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں. اس طرح کی حدیث جو ہے آپ لوگ نقل نہیں کرتے اپنے کتب میں، اس طرح کی حدیث ہوتی بھی نا آپ نقل نہیں کرتے. لیکن جو حدیث نقل کیا نا وہ عاقل کے لیے وہ کافی اس میں ہے. جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو ہے وہی عصمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہی عصمت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے، آیت تطہیر کی روح سے. اور آپ نے خود کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت انبیاء علیہ السلام کی عصمت سے بالاتر ہے، ان کی پاکیزگی بالاتر ہے. تو جب عصمت میں مساوی ہو گئے امیر المؤمنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، زہرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، امام حسن امام حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب مساوی ثابت ہو گئے تو ثابت ہو گیا کہ وہ انبیاء سے افضل ہے. ختم بات. اگرچہ اس میں یہ نہ ہو جملہ نہ ہو کہ یا علی انت افضل من موسیٰ، یہ جملہ نہ ہو، کوئی بات نہیں. اگر وہ جملہ ہوتا بھی آپ لوگ نقل نہیں کرتے، مسلم کبھی نقل نہیں کرتا اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. جی جناب بات کریں. بات کرو بھائی.